بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ اس وقت میں آپ کو بارانی علاقوں یعنی رین فیڈ ایریاز میں سبزیوں کی کاشت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ سبزیوں کی زیادہ کاشت آبپاش علاقوں میں ہوتی ہے اور بارانی علاقوں میں چند ایک سبزیاں مثلاً مولی، ٹینڈا وغیرہ یہ کاشت کی جاتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنے بھی رین فیڈ ایریاز ہیں نا ان کے کاشتکار سبزیوں کی کاشت پر زیادہ توجہ دیں اور فی ایکڑ زیادہ خوراک پیدا کر کے اپنی آمدن میں اضافہ کریں۔ اب بارانی علاقوں میں سبزیوں کی کاشت کے چند ایک میں بنیادی اصول وہ آپ کے گوش گزار کرانا چاہتا ہوں، یعنی بیسک پرنسپلز۔ وہ یہ ہیں کہ بارانی علاقوں میں سبزیوں کی کاشت کے لیے ایسی سبزیاں منتخب کی جائیں جو بارشی موسم میں اچھی طرح پھل پھول سکے، اور یہ بات مسلمہ ہے کہ بارشی موسم میں بھنڈی، لوبیا، گھیا کدو اور ٹینڈا کی کاشت بڑے پیمانے پر کی جا سکتی ہے۔ بھنڈی، گھیا کدو اور ٹینڈا کو جون میں پہلی بارش کے بعد کاشت کیا جائے تو یہ اگست ستمبر میں ہارویسٹنگ کے قابل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ رواں ہوتی ہے نا جس کو لوبیا بھی کہتے ہیں، اس کو جولائی کے آخر میں اگر کاشت کیا جائے تو اسے ستمبر اور اکتوبر کے دوران کافی پھلیاں لگتی ہیں، اور جن کو کچا توڑ کر بطور سبزی یا پکی ہوئی توڑ کر بطور رواں یا لوبیا وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ ایسی سبزیوں کا انتخاب کیا جائے جو بارشی موسم کے جو رینز کا موسم ہوتا ہے، جیسے آج کل ہے، آج اگست کی 11 تاریخ ہے اور آج کل بارشیں ہو رہی ہیں، اور یہ میں جہاں بیٹھا یہ پروگرام کر رہا ہوں یہ اسلام آباد ہے اور یہاں پہ یہ بھی بارانی ایریا میں آتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو بارشی موسم کے فوری بعد کاشت کی جا سکیں اور بہتر پیداوار کی ضامن ہوں، ایسی سبزیوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ بات تجربہ سے ثابت ہو چکی ہے کہ شلغم، یہ ٹرنپ جو کہتے ہیں، شلغم، مولی اور گاجر کو ستمبر اور اکتوبر میں بویا جائے تو یہ بہت کامیاب رہتی ہیں، اور اسی طرح سردیوں کی بارش کے بعد یہ جو فیبروری میں ہوتی ہے نا بارش، جنوری میں بھی بارش ہوتی ہے، وہ سردیوں کی بارش کہلاتی ہے۔ سردیوں کی بارش کے بعد فروری میں چپن کدو اور تر جیسی سبزیوں کی کاشت بھی کامیاب رہتی ہے۔ تیسرا اصول، میں بنیادی اصول آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی سبزیاں کاشت کی جائیں جو زمین میں کم نمی پر اچھی طرح اگ سکیں اور ٹھنڈے موسم کے دوران بہتر نشو و نما پا سکیں۔ اسی سلسلہ میں کون سی سبزیاں؟ 3 میں سبزیوں کا نام لینا چاہتا ہوں۔ ایک تو مٹر ہے، دوسرا پالک ہے اور دھنیا۔ اس کی کاشت بارانی علاقوں میں بہت کامیاب ہے۔ اور ایسی سبزیاں، چوتھا اصول، بنیادی اصول، ایسی سبزیاں کاشت کی جائیں جن کی جڑیں زمین میں زیادہ گہری چلی جاتی ہیں، اور اس لیے کہ وہ جو گہرائی سے نا نمی حاصل کر سکتی ہیں۔ وہ کیسی ہیں؟ مثلا تربوز ہے، تربوز کی بھی گہری
ہوتی ہیں نا جڑیں وہ جاتی ہیں، خربوزہ ہے، اور ٹینڈا کی کاشت بارانی علاقوں میں کامیاب ہے۔ اب رہا کہ زمین کی تیاری کیسے کرنی ہے اور نمی کو کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ بارانی علاقوں میں کامیاب کاشت کا انحصار بارش کے بعد نمی کو محفوظ رکھنے اور مناسب فصل اگا کر اس محفوظ شدہ نمی سے پورا فائدہ اٹھانے پر ہے۔ پہلی بارش کے بعد مناسب وتر میں 2-3 بار آپ گہرا ہل چلا کر کھلا چھوڑ دیں تاکہ بعد کی بارش کا پانی اچھی طرح اس میں جذب ہو جائے اور نمی زیادہ گہرائی تک چلی جائے، اور کھیت کے جو ارد گرد ہوتی ہے نا باؤنڈری، یا اس کو ہم کہتے ہیں زرعی اصطلاح میں وٹ بندی، وہ وٹ بندی کرنی ضروری ہے تاکہ بارش کا فالتو پانی جو ہے وہ بارش کے جو پانی ہے وہ کھیت سے باہر نہ جائے۔ جس دن فصل کاشت کرنی ہو صبح یہی کوئی 8-9 بجے سے پہلے 2-3 بار ہل چلا کر آپ پلانکنگ کریں، سہاگا دے دیں اور مناسب وتر میں کاشت کریں۔ اگر فصل بارش کے موسم کے بعد کاشت کرنی ہو تو آخری بارش کے بعد مناسب وتر میں 2-3 بار ہل چلا کر کھیت میں سہاگا دے دیں، اور پھر جس طرح کاشت کرنی ہو اس طرح صبح کے وقت تک ہمیشہ کاشت کریں۔ یاد رکھیں صبح فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ صبح کے وقت، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 8-9 بجے سے پہلے آپ اس کو کاشت کر دیں، اور صبح کے وقت ہل اور سہاگا چلا کر کھیت تیار کر کے کاشت کریں۔ اور جہاں تک کھادوں کا استعمال، تو بارانی علاقوں کی زمینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی انالیسز کروایا ہے، یہاں عام طور پر نائٹروجن اور فاسفورس کی کمی ہوتی ہے، اور سبزیوں کی اچھی پیداوار لینے کے لیے آخری بار ہل چلاتے وقت کھیت میں آپ 2 بوری نائٹروجن کی، یعنی 2 بوری یوریا یا کوئی اور دیکھ لیں جو کھاد آپ کو دستیاب ہے نائٹروجن، وہ فی ایکڑ آپ ڈال دیں۔ اس کے بعد اس کو پلانکنگ کریں، سہاگا دے دیں اور فصل کاشت کریں۔ اور یاد رکھیں کہ فصل کی گوڈی ہوتی ہے ہوئنگ، اور جڑی بوٹیاں یعنی خودرو جو پودے اگاتے ہیں ان کی تلفی نہایت ضروری ہے۔ اور فصل اگنے کے بعد جب بھی سبزیاں اگیں، فصل اگے، کھیت میں یہ خودرو جڑی بوٹیاں جو ہے نا، اس کے لیے اگر ایک بار آپ گوڈی کریں تاکہ کھیت کی نمی سبزیوں کے لیے محفوظ رہے۔ یہ تھی میری چند ایک معروضات بحرانی علاقوں میں سبزیوں کی کاشت کے بارے میں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو میں وہ علاقے جہاں بہت معمولی بارش ہوتی ہے بلکہ بہت ہی کم بارش ہوتی ہے، ان علاقوں میں سبزیاں کیسے کاشت کی جاتی ہیں اور کس طرح ان کو پانی دیا جانا چاہیے، وہ میں آپ کے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ حدیث مبارک پر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک دفعہ آپ نے نا حضرت ابو ذر سے کہا، اے ابو ذر، جب تو شوربہ پکائے تو اس کا پانی زیادہ کر دیا کر اور پڑوسیوں کا خیال رکھا کر۔ اللہ اکبر! اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس وصیت میں یہ ایک وصیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حالات معلوم کرنے اور ان کی عزت کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے، کیونکہ اس سے ان کے نفسوں میں تمہاری قدر و منزلت بڑھ جائے گی، اور اس سے مسلمانوں کے درمیان محبت اور الفت پھیلتی ہے اور امت مسلمہ کی وحدت اور سعادت پیدا ہوتی ہے۔ اور پڑوسیوں کا
خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب دادا کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، بشرطے کہ زندگی نے وفا کی. فی امان اللہ.